دوستو آج کل پاکستان میں این ایف سی ایوارڈز پر کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر چند سال بعد یہ بحث اسی زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں 11واں این ایف سی ایوارڈز تشکیل دیا گیا اور اس کی پہلی میٹنگ بھی 4 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جسے فیڈرل منسٹر آف فینانس نے چیئر کیا اور اس میں چاروں صوبوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے کی اگلی میٹنگ جنوری میں متوقع ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فینانس کمیشن ایوارڈ کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں اس پر اتنی ہاٹ ڈبیٹ کیوں ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ فینانس کمیشن ایوارڈز میں کیا مسائل تھے، مستقبل کے لیے ماہرین کی کیا تجاویز ہیں اور دنیا میں فینانس کمیشن ایوارڈز کے کیا کرائیٹیریاز ہیں، اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھارت، آسٹریلیا اور پاکستان وغیرہ کی طرح وفاقی نظام والے ممالک میں عام طور پر آمدن کے بڑے ذرائع وفاقی حکومت یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جن میں درآمدات پر کسٹمز ڈیوٹی، کارپوریٹ ٹیکس اور انکم ٹیکس وغیرہ شامل ہیں۔ ان ٹیکسز کو مرکزی حکومت کے ذریعے کولیکٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ دوسری جانب عوامی سہولیات اور فلاحی کاموں کی بڑی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے، جیسا کہ تعلیم، صحت، صفائی، بلدیاتی نظام اور پولیس کا نظام وغیرہ۔ مرکزی یا وفاقی حکومت کے تحت کولیکٹ کیے گئے ریونیوز کو پھر ایک طے شدہ، شفاف اور منصفانہ طریقہ کار کے تحت فینانس کمیشن ایوارڈز کے ذریعے صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کا آرٹیکل 160 وہ قانونی بنیاد ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ان وسائل کی تقسیم کا فریم ورک طے کرتا ہے۔ حکومت پاکستان 2 طرح کے ریونیوز جمع کرتی ہے۔ ایک قسم کو ٹیکس ریونیو کہا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم نان ٹیکس ریونیو ہے۔ وفاقی ادارہ ایف بی آر بنیادی طور پر آئین کے مطابق 4 بڑے ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے۔ ان میں انکم ٹیکس، سیلز اینڈ پرچیز ٹیکس، ایکسپورٹ ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ شامل ہیں۔ اس ریونیو کو ٹیکس ریونیو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیکس ریونیو ہی وہ کمائی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نان ٹیکس ریونیو وہ پیسہ ہے جو وفاقی حکومت مختلف لیویز، سرچارجز یا فیسوں وغیرہ کی مد میں اکٹھا کرتی ہے۔ یہ ریونیو قابل تقسیم پول کا حصہ نہیں بنتا، یعنی صوبوں کو اس میں سے حصہ نہیں ملتا۔ ان کی سب سے بڑی مثال پیٹرولیم لیوی ہے۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری فیس، اسٹیٹ انٹرپرائزز سے حاصل ہونے والا منافع اور پاسپورٹ فیس وغیرہ نان ٹیکس ریونیو کی مثالیں ہیں۔ دوستو، ٹیکس ریونیو یعنی قابل تقسیم پول کی تقسیم کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کہلاتا ہے۔ یہ تقسیم وفاق اور صوبوں کے درمیان ہوتی ہے۔ موجودہ 7th این ایف سی ایوارڈ 2010 سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے تحت قابل تقسیم پول کی ڈسٹریبیوشن سے پہلے وفاقی حکومت 1% کولیکشن چارجز کے طور پر وصول کر لیتی ہے اور خیبر پختونخوا صوبہ کو 1% وار آن ٹیرر کے لیے بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی بچ جانے والی کل قابل تقسیم رقم کا 57.5% حصہ چاروں صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور باقی کا 42.5% وفاقی حکومت اپنے پاس رکھتی ہے۔ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھی گئی 42.5% رقم سے ڈیپٹ سروسنگ یعنی حکومت پاکستان پر جو قرض ہیں ان کی ادائیگی اور ان قرضوں پر سود کی ادائیگی کرتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دفاع اور وفاقی حکومت کے دیگر امور بھی اسی رقم سے فنڈ کیے جاتے ہیں۔ صوبوں کو جب 57.5% حصہ مل جاتا ہے تو اس رقم میں سے کس صوبے کو کتنا شیئر ملتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایف بی آر نے پورے ملک سے کل 100 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا۔ اب قابل تقسیم اس رقم سے وفاقی حکومت 1% یعنی 1 ارب روپیہ کولیکشن فیس کے طور پر کاٹ لے گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی سے متاثر ہونے کی وجہ سے 1% یعنی 1 ارب
रुपए जारी कर दिए जाएंगे। यूं तकसीम के लिए पीछे बच गए 98 बिलियन रुपए। इन 98 बिलियन रुपयों को वर्टिकली यानी सूबों और वफाक में तकसीम अब किया जाएगा। तो सूबों के हिस्से में इसमें से 57.5% यानी 56.35 अरब रुपए आएंगे, जबकि वफाक 42.5% यानी 41.65 अरब रुपए अपने पास ही रखेगा। सूबों को मिलने वाले 56.35 अरब रुपयों में से पंजाब को 29.15 अरब मिलेंगे, सिंध के हिस्से में 13.83 अरब रुपए आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को 8.23 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान को सिर्फ 5.12 अरब मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सूबों की आपस की तकसीम आखिर कैसे तय हुई, पंजाब को इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिले? तो दोस्तों इसका भी एक तरीक़ेकार तय है जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और ये तकसीम का दूसरा मरहला होता है। जब काबिल तकसीम टैक्स की रकम में से 57.5% हिस्सा सूबों के हिस्से में आ जाता है तो इसकी तकसीम के लिए भी एक फार्मूला है जिसके 4 क्राइटेरियाज आबादी, गुर्बत, रेवेन्यू कलेक्शन और इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी हैं। सूबों में फंड्स की तकसीम के इस फार्मूले में आबादी को सबसे ज़्यादा 82% वेट दिया गया है। दूसरे नंबर पर पॉवर्टी यानी गुर्बत को 10.3% वेट दिया गया है। तीसरे नंबर पर रेवेन्यू कलेक्शन 5% वेट दिया गया है। रेवेन्यू कलेक्शन से मुराद ये है कि जो सूबा ज़्यादा कमाएगा उसे इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आखिर में इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कम आबादी और ज़्यादा रकबे का क्राइटेरिया जिसका वेट 2.7% रखा गया है। ये वेट दरअसल बलूचिस्तान को फेवर देने के लिए रखा गया है जिसकी आबादी इंतहाई कम और रकबा बहुत ज़्यादा है। इन चारों क्राइटेरियाज के मुताबिक सूबों के टोटल शेयर में से 51.74% पंजाब के हिस्से में आ जाता है। सिंध के हिस्से में सूबों में तकसीम होने वाली कुल रकम का 24.55%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 14.62% और बलूचिस्तान को सिर्फ 9.09% मिलता है। यूं सूबों को मिलने वाले शेयर्स में पंजाब आबादी की बुनियाद पर निस्फ से भी ज़्यादा फंड्स ले जाता है और बलूचिस्तान को सबसे कम फंड मिलता है। ये तो हो गई सूबों की आपस में तकसीम की तरीक़ाकार की बात, लेकिन वफाक के पास बाकी बच जाने वाले 42.5% हिस्से में से डेप्ट सर्विसिंग भी वफाक ने करनी होती है। पूरे मुल्क के डिफेंस यानी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया का खर्च भी वफाक ही ने उठाना होता है। फॉरेन ऑफिस के अलावा कई दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का खर्च फेडरल गवर्नमेंट ही के ज़िम्मे होता है। ये तमाम अखराजात अदा करके वफाक के पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उल्टा हर साल डेफिसिट बजट यानी खसारे का बजट ही होता है और हर साल कर्ज़ों में इजाफा हो जाता है। अब अगर हम माली साल 2025-26 के बजट को देखें तो पाकिस्तान की हुकूमत ने 14,131 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू का टारगेट तय किया था। याद रहे कि यही काबिल तकसीम रेवेन्यू होता है, लेकिन काबिल तकसीम पूल में से सूबों को 8,206 अरब रुपयों की अदायगी करने के बाद बाकी बच जाने वाली रकम सिर्फ 5,925 अरब रुपए है। लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स की रकम 8,207 अरब रुपए है, यानी सूबों को अदायगी करने के बाद सिर्फ कर्जों की अदायगी करने के लिए भी रकम बाकी वफाक के पास नहीं बचती। ऐसे में जाहिर है रेवेन्यू के दूसरे सोर्स यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के 5,147 अरब रुपयों के पूल में से भी रकम वफाक को खर्च करना होती है। टैक्स रेवेन्यू की बकिया रकम और नॉन टैक्स रेवेन्यू की टोटल रकम मिलाकर 11,072 अरब रुपए बनती है। इसमें से 8,207 अरब रुपए इंटरेस्ट पेमेंट्स की जाएंगी तो वफाक की हुकूमत के पास बाकी सिर्फ 2,865 अरब रुपए बचते हैं। फिर दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए भी इसमें से माइनस कर दिए जाएं तो वफाकी हुकूमत के पास तमाम बकिया अमूर चलाने के लिए सिर्फ 315 अरब रुपए बचते हैं। बाकी बच जाने वाले अखराजात में सिविल गवर्नमेंट सब्सिडीज़,
پینشنز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بھی تقریباً 700 ارب روپے سالانہ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ ان تمام امور کی ادائیگی کے لیے ظاہر ہے پیسے تو بچے نہیں، تو وفاقی حکومت مزید نیا قرض لے گی۔ اسی لیے پاکستان نے 2025-26 کے لیے 6501 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا ہے۔ یہ صرف اسی سال کی بات نہیں بلکہ 2024-25 میں پاکستان کی حکومت نے 8500 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس سے گزشتہ سال بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، اس طرح حکومت تو نہیں چل سکتی۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے وفاق صوبوں کا شیئر کم تو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود ہے۔ آئین کے آرٹیکل 160 کی شق 3A کے تحت کسی بھی نئے ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ کی نسبت کم نہیں کیا جا سکتا، یعنی وفاق چاہتے ہوئے بھی صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم نہیں کر سکتا۔ فرض کریں کسی نئے ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر قابل تقسیم پول میں اگر 60% ہو جاتا ہے تو پھر اسے 60% سے کم آئندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ شق 18ویں آئینی ترمیم کے تحت 2010 میں آئین کا حصہ بنائی گئی تھی۔ اس میں تبدیلی کے لیے ظاہر ہے ایک نئی آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب تعلیم اور صحت جیسے شعبے مکمل طور پر صوبوں کو منتقل ہو چکے تو وفاق میں وزارت تعلیم اور وزارت صحت آخر اب بھی کیوں موجود ہے، اور وفاق ان پر اتنا خرچ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اعتراض بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، اور کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ واقعی یہ وزارتیں وفاق کے لیے ایک مالی بوجھ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مکمل خاتمہ بھی ممکن نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو صوبائی نہیں بلکہ قومی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسا کہ تعلیمی ڈگریوں کا یکساں معیار قائم رکھنا۔ اس کے بغیر نہ تو صوبوں کے درمیان آپس میں تعلیمی نظام ہم آہنگ رہ سکتا ہے، نہ ہی پاکستانی یونیورسٹیز کی ڈگریاں بین الاقوامی سطح پر تسلیم ہو سکیں گی۔ اسی طرح صحت کے شعبے میں پولیو یا دیگر وباؤں وغیرہ سے متعلق عالمی اداروں کے ساتھ روابط ریاستی سطح پر ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ اصولی طور پر یہ شعبے صوبوں کے پاس ہیں، لیکن قومی ہم آہنگی، بین الاقوامی ذمہ داریوں اور یکساں معیار کو برقرار رکھنے کے لیے وفاقی سطح پر ان وزارتوں کا موجود ہونا ناگزیر ہے، اضافی مالی دباؤ کی صورت میں ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ دوستو، وفاق کے تحفظات کو اگر سائیڈ پر کر دیا جائے تو ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن یعنی صوبوں کی آپس میں تقسیم کے بھی کئی ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے 8واں، 9واں اور 10واں فنانس کمیشن نتیجہ خیز ہی ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ موجودہ فارمولے پر سب سے بڑی تنقید آبادی کو سب سے زیادہ ویٹ دیے جانے سے متعلق کی جاتی ہے، کیونکہ 82% وسائل صرف آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زیادہ آبادی کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے، اور جس صوبے کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی اسے سب سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ یوں پنجاب بالخصوص اور سندھ بھی اس کرائیٹیریا کے مطابق کسی حد تک فائدے میں ہیں، لہٰذا مستقبل کے ایوارڈز میں مالی فوائد کے لیے صوبے اپنی آبادی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کی مردم شماری کے اعداد و شمار بھی اس وجہ سے متنازع ہو جاتے ہیں۔ اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے ہی نہیں بلکہ 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ میرے حساب سے ایک جو ایزمپشن کے تحت میں نے کیا تو اٹ از سم ویئر اراؤنڈ 180 ملین کے قریب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 کروڑ کا ڈفرنس صوبوں نے یہ ڈسٹارٹ کر کے فگر بتایا کہ آبادی 25 کروڑ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم 18 کروڑ ایسا ہی ہے۔ ان کے مطابق آبادی کو انسینٹیوائز کرنے ہی کا نتیجہ ہے کہ ہر صوبہ مالی فوائد کے لیے اپنی آبادی کو اوور ریپریزنٹ کرتا ہے۔ دوستو، ایسے میں اگر کوئی صوبہ فیملی پلاننگ یا پاپولیشن کنٹرول پر کام کرے بھی تو وہ دراصل مستقبل میں اپنا مالی شیئر ہی کم کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا صوبے اس قسم کے پروگرامز میں کوئی سنجیدگی ہی نہیں دکھاتے، یعنی آبادی کو کنٹرول کرنے میں۔ یاد رہے کہ موجودہ 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے آبادی ہی وہ واحد کرائیٹیریا تھا جس کے تحت زیادہ پاپولیشن والے صوبے کو سب سے زیادہ شیئر مل جایا کرتا تھا۔
آبادی کو بہت زیادہ ویٹ دینے کا نقصان سب سے زیادہ بلوچستان کو ہوتا ہے، جو رقبے کے لحاظ سے تو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی سب سے کم ہونے کی وجہ سے مسلسل پیچھے رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس صوبے کا رقبہ زیادہ ہے تو وہاں سروس ڈیلیوری کی لاگت بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایک علاقہ دوسرے علاقے سے کہیں زیادہ دور ہے اور آبادی سکیٹرڈ ہے۔ سڑک، بجلی اور دوسری سہولیات کی فراہمی بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی نسبت کئی گنا مہنگی پڑتی ہے۔ صوبوں کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے رقبے کو فارمولے میں شامل تو کیا گیا ہے، لیکن اسے ویٹ صرف 2.7% دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، جو بظاہر ناانصافی معلوم ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے تحفظات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت پر مالی وسائل کی تقسیم میں ناانصافی کے الزام عائد کرتی ہے۔ کے پی کے مطابق 25ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبے میں ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا اضلاع کے لیے وفاق سالانہ 100 ارب روپے کی فراہمی کے وعدے کو پورا نہیں کر رہا۔ صوبائی حکومت کا مطالبہ ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی آبادی کو NFC کے پول میں باضابطہ شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کے پی حکومت وسائل کی تقسیم کے نئے پیمانوں جیسا کہ جنگلات کے رقبے اور آبی ذخائر کی بنیاد پر بھی کرنے کی خواہاں ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے 45% جنگلات خیبر پختونخوا میں ہی ہیں۔ صوبہ سندھ کا اعتراض ہے کہ پاکستان کے ریونیو کا بڑا حصہ کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے، لیکن NFC فارمولے میں ریونیو کلیکشن کو صرف 5% ویٹ دیا گیا ہے۔ لہٰذا سندھ کا موقف ہے کہ جو صوبہ زیادہ کماتا ہے اسے اس کا فائدہ بھی زیادہ ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے شہروں اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکے۔ سندھ کے اس اعتراض کا جواب یہ ماہرین دیتے ہیں کہ کیونکہ کراچی پورٹ سندھ میں واقع ہے، جس پر سارے ملک کی سمندری تجارت ہوتی ہے، اور اکثر بڑی کمپنیز جو کہ بزنس تو ملک بھر میں کر رہی ہیں لیکن ان کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں، اس لیے سندھ میں زیادہ ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ موجودہ مالیاتی نظام پر ایک بڑی تنقید صوبوں کی آپس میں تقسیم کے بعد ہونے والی بے انتہا ناانصافی پر بھی کی جاتی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق جس طرح وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کا فارمولہ ہے، اسی طرح صوبوں کے اندر مختلف اضلاع اور قصبوں اور تحصیلوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا بھی ایک واضح فارمولہ ہونا چاہیے جو آبادی، غربت، پسماندگی کی بنیاد پر ہو، مگر پروونشل فنانشل کمیشن کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے یہ تقسیم کسی نیڈ بیسڈ فارمولہ کی بجائے صوبائی حکومت کی پسند، ناپسند اور ضوابطیں پر چلتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی صوبے میں رہنے والے شہریوں میں ترقی کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جہاں حکومت کا سیاسی ووٹ بینک یا مفاد ہو، وہاں تو اربوں روپے کے فنڈز منتقل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ کئی ضلع یا تحصیلیں جو زیادہ حقدار ہوتی ہیں وہ بنیادی بجٹ سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ اس طرح ایک ہی صوبے کے اندر ترقی کا بھی ڈفرنس دیکھنے کو ملتا ہے، جو آرٹیکل 140A کی اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح پر منتقل کرنے کی روح کے بالکل منافی ہے۔ اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شہر ڈیولپڈ ہیں، زیادہ تر شہری ان کا رخ کر رہے ہیں، اور وہ شہر پھیل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور چھوٹے شہر جو پہلے ہی کم ڈیولپڈ ہیں وہ مزید پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں، اور چھوٹے شہروں سے آبادی کا رجحان تیزی سے بڑے شہروں کی جانب ہو رہا ہے۔ لاہور اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اعتراضات، تحفظات اور تنقید تو آپ نے جان لی، لیکن ان اعتراضات کا، ان ایشوز کا سولوشن، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے اور ان کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں، اب وہ جانتے ہیں۔ دوستو، وفاق کے پاس اپنا شیئر بڑھانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ موجودہ فارمولے میں تبدیلی کر کے اپنا شیئر بڑھا لے اور صوبوں کا شیئر کم کر دے، یا اوور آل ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جائے، یعنی ملک کی کل آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ لیکن موجودہ فارمولے میں رد و بدل کا آپشن فی الحال وفاق کی حکومت کے پاس نہیں، کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ لہٰذا ایسے میں معاشی ماہرین کی کچھ تجاویز ہیں جن کے تحت آئین میں تبدیلی کیے بغیر ہی وفاق اپنے ریونیو کو بڑھا سکتا ہے اور نئی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک تجویز یہ ہے کہ وفاق کلیکشن چارجز کو 1% سے بڑھا کر 5% کر دے۔ اس طرح وفاقی حکومت کے پاس اچھی خاصی اضافی رقم جمع
جمع ہو سکتی ہے۔ دفاع کے حوالے سے تجویز یہ ہے کہ اس میں تمام صوبے اپنے حصے میں سے کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ ڈیفنس تو تمام صوبوں کا بھی کیا جا رہا ہے۔ صرف اسلام آباد کا ڈیفنس کرنے کے لیے تو نیوی، آرمی اور فضائیہ نہیں ہے۔ بعض معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے تقریباً تمام ہی لوگ بھی تو صوبوں ہی میں آباد ہیں، لہٰذا یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صوبے اس برڈن کو بھی اپنے ذمہ لیں۔ صرف اسی پروگرام کے لیے وفاقی حکومت کے 722 ارب روپے 2025-26 کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اس رد و بدل کے ساتھ قابل تقسیم پول سے اپنے پاس بچنے والے وسائل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑھا سکتی ہے، لیکن اس سے صوبوں کے شیئر میں اوورال کمی واقع ہوگی، جسے صوبے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اکانومسٹ ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق بعض وزارتیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں، ان کے دفتری اخراجات، عمارتوں کے بھاری کرائے، بجلی کے بل اور بڑے افسران کے پروٹوکول کا خرچہ ملازمین کی تنخواہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر حکومت ان کے دفاتر کو تالے لگا دے اور ملازمین کو گھر بٹھا کر تنخواہ بھی دیتی رہے، تب بھی قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل بوجھ تنخواہیں نہیں بلکہ یہ آپریشنل اخراجات ہیں۔ اب ہم دوسرے آپشن کی بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت قابل تقسیم پول ہی کو بڑھا دے، یعنی FBR ٹیکس کولیکشن میں ہی اضافہ کر دے۔ بظاہر تو یہ آسان لگتا ہے کہ کیک کا سائز بڑا کر دو، لیکن باقی سیٹ اپ میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس اقدام کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عام عوام، تنخواہ دار طبقے اور کاروباری طبقے کو ہوگا، جو پہلے ہی سے بھاری ٹیکسز کی زد میں ہیں۔ یہ آپشن اس صورت میں قابل عمل ہے جب حکومت ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرے جو فی الحال ٹیکس ادا نہیں کر رہے، یعنی ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے۔ وفاق اور صوبوں میں تقسیم کے بعد صوبوں کی آپس میں تقسیم کے طریقہ کار میں تبدیلی کو بھی انتہائی ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین آبادی کے شیئر کو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن میں انتہائی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ پاپولیشن کے شیئر کو کم کرنے کے علاوہ جو صوبہ پاپولیشن کنٹرول پر زیادہ کام کرے اسے انسینٹیوائز کیا جائے، یعنی جس صوبے کا فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو اسے مالی فائدہ پہنچایا جائے۔ اس طرح صوبوں کے درمیان پاپولیشن کو اوور ریپریزنٹ کرنے کی دوڑ بھی ختم ہو جائے گی اور شاید آبادی میں کمی بھی دیکھنے کو ملے، کیونکہ صوبائی حکومتیں پھر سنجیدہ طریقے سے پاپولیشن کنٹرول کے پروگرامز کو امپلیمنٹ کروائیں گی۔ اس کے بعد غربت کے کرائیٹیریا کے لیے ایبسولوٹ ویلیو کی بجائے ریلیٹیو ویلیو کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس میں ہوگا کچھ یوں کہ جس صوبے میں سب سے کم غربت ہوگی اس سے دوسرے صوبوں کا انکم گیپ کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور جس صوبے کا گیپ جتنا زیادہ ہوگا اسے اس حساب سے زیادہ وسائل نسبتاً فراہم کیے جائیں گے۔ پھر دوستو، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی الگ سے کرائیٹیریا میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ یہ انڈیکس صوبوں یا ممالک کو صحت، تعلیم اور سٹینڈرڈ آف لیونگ کے پیمانوں پر رینک کرتا ہے۔ اس پیمانے کے مطابق جو صوبہ زیادہ بہتر پرفارم کرے اسے اگلے برس زیادہ شیئر ملنا چاہیے۔ یوں صوبوں کے درمیان ترقی کی دوڑ میں مقابلے کی سی فضا قائم ہوگی، جو اس وقت صرف اور صرف آبادی کی اوور ریپریزنٹیشن تک ہی محدود ہے۔ ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن میں صوبوں کو ٹیکس کولیکشن پر مالی فائدہ پہنچانے کی تجویز بھی معاشی ماہرین دے رہے ہیں۔ صوبوں کو سروسز اور ایگریکلچر پر ٹیکسز کولیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن صوبے بالکل بھی یہ ٹیکس صحیح طریقے سے کولیکٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان کا 90% سے زائد ٹیکس اب بھی صرف وفاق یعنی FBR اکٹھا کرتا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں وفاق نے 11,744 ارب روپے ٹیکس کولیکٹ کیا، جبکہ چاروں صوبوں نے مل کر سروسز ٹیکس کی مد میں 612 ارب روپے اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی مد میں صرف 8 ارب روپے جمع کیے۔ صوبوں کو چونکہ NFC کے تحت وفاق سے بغیر کوئی محنت کیے خطیر رقم مل جاتی ہے، اس لیے ان کے پاس اپنا ریونیو بڑھانے یا کولیکٹ کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو یا محرک سرے سے موجود ہی نہیں۔ ہر صوبائی حکومت وفاق سے اپنا حصہ بڑھوانے اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ پر اسی لیے ہمیشہ فوکس کیے رہتی ہے اور اسی پر سیاست بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ صوبائی حکومتوں کو اپنی آمدنی بڑھانے اور ٹیکس کولیکشن بڑھانے پر انحصار کرنا چاہیے، جو اختیار وفاق نے ان کو دے رکھا ہے،
لہٰذا اگر ٹیکس کولیکشن کو انسینٹیو کر دیا جائے تو صوبے زیادہ ٹیکس کولیکٹ کریں گے، جس کا فائدہ انہیں واپس NFC ایوارڈز میں بھی ملے گا، یعنی ان کا شیئر اس سے بڑھے گا۔ یعنی جس صوبے کی ٹیکس ٹو GDP ریشو زیادہ ہوگی اسے نسبتاً زیادہ فنڈز ملیں گے۔ یہ کرائیٹیریا موجودہ فارمولے میں موجود تو ہے، لیکن اس کا ویٹ انتہائی کم ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے، لیکن زیادہ درخت لگانے سے اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صوبوں کے لیے درخت اگانے اور فارسٹ کور کو اگر ان کے مالی فائدے سے جوڑ دیا جائے تو نہ صرف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اچھا اقدام یہ ہوگا بلکہ اس سے صوبوں کو فائنینشیل بینیفٹ بھی ملے گا۔ یہ تجاویز ڈاکٹر اشفاق حسن نے دی ہیں، جو پڑوسی ملک بھارت کے فائنانس کمیشن کے ہاریزونٹل کرائیٹیریا سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہ تجاویز حرف آخر بھی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کرائیٹیریاز ہو سکتے ہیں اور ان کے ویٹس میں بھی ظاہر ہے رد و بدل اپنی ضرورت کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب مختلف کرائیٹیریاز کی بنیاد پر جو صوبوں کی پرفارمنس یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، فرٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے، فارسٹ کور اور ٹیکس کولیکشن کو بڑھانے سے لنک کیے جائیں گے تو صوبے ان ایریاز پر خصوصی توجہ بھی دیں گے۔ NFC ایوارڈز کے معاملات کو سیاست کی نظر ہونے سے بچانے کے لیے ایک اہم تجویز یہ بھی ہے کہ ایک مستقل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے۔ اس سیکریٹریٹ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی سیاسی شخصیات کی بجائے ٹیکنوکریٹس یعنی اکانومسٹ وغیرہ کریں، تاکہ وسائل کی تقسیم کے اس عمل کو غیر جانبدارانہ رکھا جا سکے۔ چونکہ یہ معاملہ ہمیشہ سیاسی رساکشی کا شکار رہتا ہے، لہٰذا ٹیکنوکریٹس کی شمولیت سے اسے خالصتاً معاشی بنیادوں پر استوار کیا جا سکے گا۔ یہ اہم ترین نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا بھر میں اب وسائل کی تقسیم کے لیے محض آبادی ہی کو واحد یا سب سے بڑا پیمانہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اب بھی 82% ویٹ اس فارمولے میں پاپولیشن ہی کا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت ہی کی مثال لیں، جس کے زمینی حقائق ظاہر ہے ہم سے ملتے جلتے ہیں، تو انہوں نے فائنانس کمیشن میں آبادی کا ویٹ صرف 15% رکھا ہے۔ اس کے برعکس وہاں سب سے زیادہ 45% ویٹ انکم ڈسٹنس کو دیا گیا ہے تاکہ غریب ریاستوں کو زیادہ پیسہ مل سکے۔ اس کے علاوہ ڈیموگرافک پرفارمنس یعنی کم فرٹیلٹی ریٹ کو 12.5% ویٹ دیا گیا ہے، رقبے کو 15%، جنگلات اور ایکالوجی کو 10%، ٹیکس ایفرٹ کو 2.5% ویٹ دیا گیا ہے۔ یوں بھارت نے آبادی بڑھانے والی ریاستوں کی حوصلہ شکنی اور آبادی کم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہترین ماڈل اپنایا ہے۔ بھارت کے علاوہ اگر ہم نائجیریا ہی کو دیکھ لیں تو وہاں بھی وسائل کی تقسیم کا ایک نسبتاً بہتر فارمولہ نافذ ہے۔ نائجیریا افریقہ کی سب سے بڑی لیکن ایک لوور مڈل اکانومی ہے۔ اس کی پاپولیشن 23.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ نائجیریا کے ریونیو ایلوکیشن فارمولے میں سب سے زیادہ 40% ویٹ ریاستوں کی مساوات ایکوالٹی آف سٹیٹس کو دیا گیا ہے، یعنی تمام ریاستوں یا صوبوں کو وفاق کی اکائی ہونے کے ناطے برابر حصہ ملتا ہے۔ آبادی کا ویٹ وہاں 30% ہے۔ نائجیریا 10% ویٹ رقبے اور جغرافیائی ساخت کو، 10% سوشل ڈیولپمنٹ یعنی تعلیم اور صحت وغیرہ کو، اور 10% ریاستوں کی اپنی آمدنی بڑھانے کی کوششوں یعنی انٹرنل ریونیو جنریشن کو دیتا ہے۔ یہ ماڈل ظاہر کرتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک بھی صوبوں وغیرہ کے درمیان ریونیو کی تقسیم کے لیے آبادی کی بجائے کارکردگی اور برابری کو زیادہ ویٹ دے رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آسٹریلیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں کامن ویلتھ گرانٹس کمیشن وسائل کی تقسیم کے لیے ہاریزونٹل فزیکل ایکولائزیشن کا انتہائی جدید اصول اپناتا ہے۔ آسٹریلیا میں آبادی کی بنیاد پر کوئی سیدھی پرسنٹیج مقرر نہیں، بلکہ وہاں فزیکل کیپیسٹی اور ایکسپینڈیچر نیڈز کو دیکھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں ہر ریاست کو اتنے وسائل دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو یکساں معیار کی سہولیات فراہم کر سکے، چاہے اس کی آبادی کم ہو یا زیادہ۔ اگر کسی ریاست میں آبادی کم ہے لیکن وہاں سروسز کی فراہمی مہنگی ہے تو اسے آبادی کے تناسب سے ہٹ کر نسبتاً زیادہ وسائل ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ بھارت، نائجیریا اور آسٹریلیا، ان تینوں ممالک کا تقابلی جائزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ فارمولہ جو 82% انحصار صرف آبادی پر کرتا ہے، جدید معاشی اصولوں اور انصاف کے تقاضوں سے کسی صورت بھی ہم آہنگ نہیں، اور اس کو فوری تبدیل کرنے کی اشد
ترین ضرورت ہے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ صوبائی حکومتیں وفاق سے تو 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر صوبائی خود مختاری اور وسائل کی منتقلی کا مطالبہ کرتی ہیں، مگر خود اپنے ہی صوبے کے اندر اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 140A صوبائی حکومتوں کو بااختیار بلدیاتی نظام یعنی لوکل گورنمنٹس کے قیام اور انہیں سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیار منتقل کرنے کا پابند بھی کرتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ صوبوں نے بلدیاتی اداروں کو بے اختیار رکھا ہوا ہے اور بلدیاتی الیکشنز اول تو وقت پر ہو ہی نہیں پاتے، جیسا کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر ہو بھی جائیں تو بلدیاتی نمائندوں یعنی میئرز اور کونسلرز وغیرہ کو وسائل اور اختیار منتقل ہی نہیں کیے جاتے۔ اس انتہائی اہم ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت پاکستان میں ہے۔ دوستو NFC ایوارڈ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وفاق کے فنڈز کو صوبوں کے درمیان اور صوبوں میں نچلی سطح پر ضلعوں اور شہروں اور قصبوں اور تحصیلوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فارمولا کیا ٹھیک ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا تجویز ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔